گلگت بلتستان میں پی پی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے پر نون لیگ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون نے ہمارے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کو ووٹ دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ مسلم لیگ نون کا ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی میں ہوگا۔ گلگت بلتستان میں ساتھ دینے پر آئی پی پی کے بھی مشکور ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ امن و معاہدے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں کامیاب ہوں۔ امن ہونے سے پاکستانیوں پر معاشی بوجھ کم کیا جا سکے گا۔ پاکستان ایران تعلقات پہلے بھی بہت اچھے تھے، اب مزید بہتر ہوں گے۔ حالات بہتر ہونے پر پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم گلگت بلتستان کے عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ اب پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا جنہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا، اور اس کے باوجود کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا بیٹھ رہے ہیں، انہوں نے ہمارا وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا، انہوں نے ہمارا اسپیکر کو ووٹ دیا، وہ خود بھی ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی سنبھال رہے ہیں، اور اس کے بعد آئی پی پی کے جو دوست ہیں، جو جماعت ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا۔ ہم ایم ڈبلیو ایم کا بھی شکر گزار ہیں، اور پی ٹی آئی کا امیدوار کے بھی شکر گزار ہیں کہ سب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مینڈیٹ کو تسلیم کیا، اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی بیرسٹر امجد صاحب کو بلا مقابلہ الیکٹ ہوا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی انداز سے سب کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے مسائل کا حل نکالیں۔ ابھی گلگت بلتستان سے جیت کے آیا ہوں، میں کیوں چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن جہاں پاکستان پیپلز پارٹی جیتنے کے پوزیشن میں ہے کہ وہ الیکشن ڈیلے کیا جائے۔ ایران پریزیڈنٹ آیا تھا کل، اور یہ جو امن کے لیے وزیر اعظم صاحب کا اور ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا، کی پوری ٹیم کی کوشش، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ کوشش کامیاب ہو، تاکہ جو معاشی بوجھ اس وقت ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے اس جنگ کا، ان حالات اس میں کوئی کمی آ جائے۔ ہمارا امید ہے کہ جیسے ہی یہ مشکلات کا کمی ہو تو جو سب سے پہلے منصوبہ ہوگا جو حکومت پاکستان مکمل کرنا چاہے گا، جو حکومت ایران ختم کرنا چاہے گا، وہ ایران پاکستان گیس پائپ۔ اور ابھی اہم اپڈیٹ، استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی ملاقات کے دوران خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی نے گلگت بلتستان میں آئندہ بھی ساتھ چلنے پر اتفاق کیا۔ پی پی رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی ملاقات میں موجود تھے۔ آئی پی پی کی طرف سے وزیر مملکت اون چودھری، منزہ حسن اور گل اصغر بگھور بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی تخلیہ کی باتوں کی ایوان میں گونج، دلچسپ مکالمہ ہوا۔ جے یو آئی سربراہ نے کہا مجھے خط لکھ کر ثالثی کی درخواست کی گئی، وزیر اعظم سے تنہائی میں بھی گفتگو ہوئی، اجازت دیتا ہوں وہ یہ باتیں ایوان کو بتا دیں۔ وزیر اعظم کا راز کی باتیں بتانے سے انکار، کہا مولانا صاحب سے تخلیہ میں جو باتیں ہوئیں وہ قیامت تک کسی سے ڈسکس نہیں کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے رابطہ کیا، ان کے مطالبات ہمارے پاس ہیں، حکومت ہٹ دھرمی پر برقرار رہی تو میں ثالثی نہیں کرا سکتا۔ میرے مولانا صاحب سے انتہائی احترام کا رشتہ ہے۔ تخلیہ میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے، میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں۔ میں مولانا صاحب کی یہ جو فراغ دلی کی بنیاد پر آفر ہے، میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ آزاد کشمیر میں امن کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کو سونپی جائے، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب، کہا وزیر اعظم وفاقی کابینہ ارکان کو کنٹرول کریں، چند وزراء مدد کرنے کی بجائے وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ راولاکوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ کہنے والے کابینہ میں کیوں ہیں؟ وزیر دفاع کے بیان نے کشمیر میں بھڑکتی آگ پر تیل چھڑکا،
वो माफी मांगने के लिए तैयार भी नहीं। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर MQM को हुकूमत से निकलने का भी मशवरा। कहा कराची के अरकान को तरामीम का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हुकूमत आपके मुतालिबात पूरे नहीं कर रही, निकले वफाकी हुकूमत से। वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। कोई वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक वाकई वजीर ने ये बात कहा था कि हम इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि कश्मीर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात नहीं, किसी और सियासी जमात नहीं, इन्होंने हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कदम उठाया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, सूबाई आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पे लेकर आए कि बार बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। हुकूमत का आज़ाद कश्मीर में मौलाना फजल रहमान की सालसी का खैर मकदम करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह बोले, वज़ीर आज़म ने कलअदम एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। JUI सरबराह सालसी करें तो इन्हें वेलकम करेंगे। महाजरीन की नशस्तें ख़त्म करने का इख्तियार सिर्फ आज़ाद कश्मीर असम्बली को है। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका, नई असम्बली ये मामला देखेगी। उन्होंने एक मुतालबा ये पेश किया कि जो महाजरीन की जो 12 सीटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। उनसे ये कहा गया कि देखें, ये बात जो है वो धरने में या जुलूस में जो है वो हल होने वाली नहीं है। उनको ये साबित किया कि ये महाजरीन की जो सीटें हैं, अगर इनको ख़त्म किया जाए या महाजरीन को उनके हक के रायदही से महरूम किया जाए तो फिर तो ये तहरीक जो है इसका जो है वो फिर एक बुनियादी मकसद जो है उससे इनहराफ हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि उनके मुतालबात नहीं माने गए या उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए या जमहूरी तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की गई। आज पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी जगह पे कोई एहतजाज नहीं है, मासवाई एक जगह पे जहाँ रावला कोर्ट में वो जो है वो धरना दे के बैठे हैं। इस वक्त उनका मुतालबा क्या है? मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो रोक दिया जाए। आया ये मुतालबा जो है ये इस तरह के किसी धरने से, इस तरह के किसी जथाबंदी से जो है वो मंजूर किया जा सकता है? हज़रत मौलाना ने जिस जज्बे के तहत बात की है और जिस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मुतल्लक कहा गया है, बिल्कुल हज़रत मौलाना इस बारे में जो भी मामला करेंगे उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। माजी की गलतियां दुरुस्त करें, मिसाके जमहूरियत करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को पेशकश। कहा, माजी से सबक सीख कर दो पार्टियों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। PTI वाले भी अपने माजी पर नजर दौड़ाएं। महमूद अजगज़ई तहरीक इंसाफ के बीच बैठे हुए अजीब लगते हैं।
جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس ملک کے. یہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے. ایک سویلٹی تھی ہمارے ریلیشن شپ میں جو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے. ہمارے پارلیمانی نظام کو اور سیاست کو جتنا عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے پچھلے 78 سال میں کسی شخص نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. محمود خان اچکزئی عجیب و غریب لگتے ہیں ان کے درمیان بیٹھے ہوئے. ان کی ایک روایت ہے, روایات ہیں, لیکن ان لوگوں کی تو روایات ہی کوئی نہیں ہے. ایک بندے کی خواہش کے تابع ہو کر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی. آئیں ماضی کو وہ بھی کریکٹ کریں, ہم بھی اپنے ماضی کو کریکٹ کر لیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سائن کریں. مساق جمہوریت میں اگر کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس وقت نہیں ہو سکی تھی یا پچھلے 2, 4, 5 سال کے اندر وہ سامنے آئی ہے, اس کو اس میں درج کریں, اس کو اس میں انکلوڈ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں.